بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوق مجمعین صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت برائے ظہور منتقم خون موسیٰ کاظم بلند تر صلوات۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے۔ دعا کو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس صف عذاب پر موجود ہونا، اس ذکر میں شامل ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس ذکر کی برکت سے میرا مالک آپ کو، آپ کی آل اولاد کو، آپ کے گھر والوں کو سدا اپنی ولایت پر قائم و دائم فرمائے۔ خصوص آپ تمام احباب دعا فرمائیے گا، ہمارے محترم بھائی جن کی والدہ جناب محترمہ سیدہ ام ربع رضوی صاحبہ علیل ہیں، آپ دعا فرمائیے میرا مالک شافی ازلی مولا حسین بادشاہ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ میرا مولا سرکار ولی العصر بادشاہ اپنے پاک دادا سرکار مولا موسیٰ کاظم بادشاہ کی شہادت کا صدقہ میرا مالک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آج کی یہ مجلس بسلسلہ شہادت مولا سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور ظاہری بات ہے یقینی طور پر آج کی اس مجلس میں مصائب میرے بادشاہ سے منسوب تلاوت ہوں گے۔ کوشش کریں گے کہ میرے مالک کی ظاہری مظلومیت ہے اس کا احوال کسی حد تک روایات کی صورت میں بیان کیا جا سکے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں طبیعتاً بھی عادتاً بھی اور میں یہ سمجھوں گا کہ یقینی طور پر عبادتاً بھی یہ نہ صرف مناسب ہے بلکہ لازم ہے کہ ایام جس ذات مقدس سے منسوب ہوں، حق تو یہ ہے کہ فضائل میں بھی اسی بادشاہ کا ہی ذکر ہونا چاہیے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ آج کی اس نشست میں ہم مالک سرکار مولا موسیٰ کاظم بادشاہ کے فضائل کے اوپر گفتگو کر سکیں، کیونکہ آل محمد میں کچھ ذوات ایسی ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا انفارچونیٹ ہے ہمارا کہ ہم سال میں صرف وہی مخصوص ایام جو اس بادشاہ سے، جو اس ذات مکرم سے منسوب ہیں، صرف انہی دنوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے، اور اگر ان دنوں میں بھی نہ ہو سکے تو یقینی طور پہ پھر ایک بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے۔ تو میں مالک کے حضور اپنا سجدہ عبدیت، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہم سب کا اجتماعی سجدہ عبدیت بحضور مولا سرکار موسیٰ کاظم ذکر کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا جملہ میرے مالک کے حضور پیش کر رہا ہوں اور آپ تمام محبان محمد و آل محمد کی طرف ارسال کر رہا ہوں۔ مختصر سا جملہ ہے لیکن یہ بنیاد ہے آج کی اس گفتگو کا۔ میرا مولا سرکار صادق آل محمد میرے بادشاہ کے فرزند جن کا اسم معلیٰ موسیٰ ہے اور جن کا لقب کاظم ہے، سب سے پہلے تو میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں
کہ مالک کا اسم ان کا لقب ہے اور مالک کا لقب ان کا اسم ہے. دیکھیے گا مالک کا اسم ان کا لقب ہے اور مولا کا لقب ان کا اسم ہے. کبھی بھی مولا کے اسم اور لقب کو جدا مت کر دیجیے گا، کیونکہ اکثر آپ کو ایسے مراحل دیکھنے میں ملیں گے کہ جہاں مولا کا لقب ایک اسم کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے اور مولا کا اسم ایک لقب کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے. ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں اور اس جملے کو آپ احباب، کیونکہ پہلے بھی آپ سے بارہا ملاقات ہو چکی، مولا سرکار امیر المومنین بادشاہ کے فضائل کے مد میں بھی مختلف انداز میں میں نے پیش کیا، لیکن آج بات کو ہمیں ایک الگ نہج تک لے کے جانا ہے. میرا مولا سرکار موسیٰ کاظم بادشاہ، میرا مولا موسیٰ تب بھی تھے جب موسیٰ نہیں تھا. سلامت رہیے. اکثر یہ بات ہوتی ایک موسیٰ انبیاء میں بھی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. میں یہاں سے بنیادی طور پر آغاز کرنا چاہ رہا ہوں، جس کی بنیاد بنائی ہے میں نے اس جملے کو کہ میرے مولا سرکار موسیٰ کاظم تب بھی تھے جب موسیٰ نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے مشہور و معروف تعارف جو قرآن نے دیا وہ یہ تھا کہ وہ کلیم اللہ ہے، کلام کیا کرتے تھے اللہ سے، اللہ کلام کرتا تھا ان سے. یہاں ایک بنیادی سا سوال ہے کہ یہ کلام ہوتا کیسے تھا؟ کیا اللہ حضرت موسیٰ سے کلام کرنے کے لیے یہاں تشریف لے آتے تھے، یا حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کرنے کے لیے وہاں چلے جاتے تھے جہاں اللہ ہوتا تھا؟ ایک سادہ سا طالب علمانہ سے سوال ہے، کیونکہ آغاز ہے ہماری گفتگو کا. 2-3 منٹ اگر تمہید میں لگ جائیں تو میرا خیال ہے بنیاد بہت اچھی بن جائے گی آج کی گفتگو کی. تو جواب اس کا یہ ہے کہ دونوں ہی صورتیں نہیں ہوتی تھی، نہ ہی اللہ یہاں آتا تھا. اور اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ ایک جملہ میں توحید کے ذیل میں کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں کہ جو آ جائے اور پھر چلا جائے تو وہ اللہ نہیں ہوتا. سلام. اللہ پر آ جانے کا اور چلے جانے کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ آنے اور جانے کے لیے بدن کی حاجت ہوتی ہے. نہ ہی اللہ آتا ہے نہ ہی اللہ چلا جاتا ہے. کائنات کا کوئی ایسا عہد نہیں ہے جس میں اللہ موجود نہ ہو، اور کائنات کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس کے لیے آپ یہ کہہ سکیں کہ اس میں اللہ ہے، کیونکہ اللہ ہو کر بھی نہیں ہے اور نہیں ہو کر بھی ہے. یہ وہ بحث ہے جو توحید کے ذیل میں بہت سے علماء نے کی. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے علماء کی زندگیاں نکل گئیں. اللہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے، مطلب یعنی کہ موجود اللہ ہے، جی بے شک ہمارا عقیدہ ہے. وہ کہیں جی کہاں ہے، تو آپ دکھا نہیں سکتے کہاں ہے، آپ سنا نہیں سکتے کہاں ہے، آپ محسوس نہیں کروا سکتے کہاں ہے. اس کو توحید کو سمجھیے گا. میں مالک کی ایک حدیث پیش کروں گا. گفتگو آج سرکار بادشاہ موسیٰ کاظم کے ہی ذات اقدس پر رہے گی. میرے بادشاہ کی ایک حدیث، ایک سطر
اور تاریخ کے بڑے بڑے علماء کی زندگی جو در آل محمد سے دور گزری، وہ زندگی نہیں ہے، وہ بنیادی طور پر لعنت ہے۔ تو لعنت کے توق لیتے رہے، ادھر نہیں آئے۔ ایک جملہ میرے بادشاہ کا اور دیکھیے انہوں نے کیسے سمجھایا۔ ہے اللہ ہے، دکھا سکتے ہیں نہیں، سنا سکتے ہیں نہیں، محسوس کروا سکتے ہیں نہیں، ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ اور جب آپ کہیں گے کہ اللہ نہیں ہے یعنی نظر نہیں آتا، لیکن نہ نظر آ کر بھی وہ ہے، یعنی اس کا اظہار اس کی غیبت میں ہے، اس کی غیبت اس کے اظہار میں ہے۔ یہی سوال سرکار مولا موسیٰ کاظم میرے بادشاہ سے ایک شخص نے آ کے کیا کہ اے فرزند رسول، اللہ ہر جگہ موجود ہو کر بھی کہیں نہیں ہے، دکھائی نہیں دیتا، اور غیبت میں جانے ہونے کے باوجود ہر جگہ موجود ہے، یہ ہم نے ماننا بھی ہے۔ مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے بادشاہ مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے ٹھیک ویسے ہی جیسے میں یہاں بھی تیرے ساتھ ہوں اور وہاں بھی ہوں جہاں جہاں اللہ ہے۔ سلامت رہیے آپ۔ جہاں جہاں اللہ ہے میں وہاں وہاں ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کہاں کہاں ہے؟ نہیں، اسی سوال میں سے جواب نکلے گا کہ اللہ ہر اس جگہ پر ہے جو اللہ کی مملکت میں ہے، یعنی اللہ کا ملک ہے، جس کا اظہار وہ قرآن میں کر رہا ہے۔ اللہ کا ملک، کہ تم اللہ کے فرمان کو جھٹلانا چاہتے ہو، اللہ سے بغاوت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی حکم عدولی کرنا چاہتے ہو، تو اللہ نے بڑے ہی سادہ سے انداز میں کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے پھر اللہ کے ملک سے نکل جاؤ۔ بہت توجہ، پھر اللہ کے ملک سے نکل جاؤ۔ بڑے ہی سادہ سے انداز میں اللہ نے کہا بھئی میری نہیں ماننا چاہتے پھر ملک سے نکل جاؤ۔ بھئی دیکھو تم میرے حدود و قیود کا تعین تم اس کو توڑنا چاہ رہے ہو، میرے ملک سے نکل جاؤ۔ یہ ملک کیا ہے؟ دنیا میں کتنے سارے ممالک ہیں، ان کی حدود ہوتی ہیں نا ملکوں کی۔ پاکستان ہے اس کی حدود ہے، ہندوستان ہے اس کی حدود ہے، آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں یو ایس سے، ان کی حدود ہے، کہیں اسٹیٹس کی حدود ہوتی ہیں، نیو جرسی کی حد ہے، پھر دوسری اسٹیٹ کی، اسی طرح جہاں پر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی حد ختم ہوتی کہیں سے میکسیکو شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح الگ الگ ممالک کی حدود ہیں جس نے تعین کیا ہوا ہے کہ یہاں اس کی حکومت ہے، یہاں اس کی حکومت ہے، اور یہاں اس کی حکومت ہے۔ میں بڑے سادہ انداز میں بہت بڑی بات سمجھانے کی کوشش میں ہوں، میرا مالک مجھے وہ لفظ عطا فرمائے، آپ کو وہ ظرف عطا فرمائے کہ یہ بات آپ تک پہنچ جائے تو سمجھیے گا کہ عقیدے کا ایک پہلو واضح ہو گیا۔ یعنی جہاں جہاں جس جس کی حکومت کا اطلاق ہے وہ اس کا ملک ہے۔ صحابی نے سوال کیا اسی میرے بادشاہ سرکار مولا موسیٰ کاظم سے، کہا مولا اللہ کا ملک کتنا بڑا ہے؟ کہا کتنا بڑا، اب تجھے کیسے بتاؤں؟ دیکھیے میں یہاں رک کے ایک بات کہتا ہوں، میں اور آپ سوال کرنا نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا، سارا کا سارا علم سوال میں بند ہوتا ہے۔ سوال بتاتا ہے آپ عالم ہیں، سوال بتائے گا کہ آپ جاہل ہیں، سوال بتائے گا کہ کیا آپ جاننے کے لیے کر رہے ہیں، یہ سوال ہی بتائے گا کیا آپ امتحان لینے کے لیے کر رہے ہیں، یہ سوال بتائے گا کیا آپ بحث کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ سارا علم سوال کے اندر پنہا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر ہم میں میجورٹی، زیادہ تر تعداد انسان کو سوال کرنا نہیں آتا،
اور جب سامنے وہ ذات ہو کہ جو اپنی ذات سے اللہ کی ذات کا اظہار کر رہا ہو، اس سے سوال کیا کریں؟ یہ تو بالکل ہی نہیں آتا۔ اب مالک نے اس کو کیا کہا، مولا یہ اللہ کا ملک کتنا بڑا ہے۔ اب کتنے سادے انداز میں مولا نے اس کے تصحیح کر دی اس کے سوال کی، کہا کتنا بڑا ہے یہ کیا بتاؤں تجھے، مجھے یہ بتانے کے لیے کہ وہ کتنا بڑا ہے کسی سے تشبیہ دینی پڑے گی، اور یاد رکھنا اس کی کسی سے تشبیہ دی نہیں جاتی۔ ابھی صرف توحید بیان ہو رہی ہے، اور وہ بھی وہ جو میرے مولا نے اپنے فرامین کے ذیل میں دھیرے دھیرے بیان کی ہے۔ ابھی تو میں مالک کے ظاہری فضائل تک آیا ہی نہیں ہوں، میں اسی کو بنیاد بناتے ہوئے وہاں تک آنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہم اور آپ جو ظاہراً دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مالک کی ولایت پر ہیں، پتہ نہیں کتنے ہم اس دعوے پر ثابت قدم ہیں، یہ تو میرا مولا ہی جانتا ہے، لیکن ہمارا دعویٰ تو ہے۔ تو ہماری طرف اکثر ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی یہ بس پڑھ دیتے ہیں فضائل اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے شرک ہو گیا، اور شرک نہیں کرنا چاہیے اللہ کی ذات میں۔ تو آج میں بنیادی طور پہ چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کی ذات کا اظہار اگر آل محمد نہ ہو تو کیا ممکن ہے؟ چند مولا کے فرامین ہیں، اور یہ بہت بڑا موضوع یہ کور ہو جائے گا اس میں۔ کیسے بتاؤں تجھے؟ تشبیہ دوں؟ میں یہ کہوں کہ اس سے بڑا ہے تو میں جس سے بڑا کہوں گا وہ اس کے مقابلے پہ آ گیا۔ اچھا چلے میں یہاں آپ کو ایک بات اسی ذیل میں، تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ سب سے زیادہ کیا جاتا ہے ترجمہ اس کا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہاں لفظ سب بذات خود شرک ہے، کیونکہ جب آپ نے اللہ کے مقابلے پر سب لکھا یعنی یہ سب اللہ کے مقابلے پہ آ گئے، شرک ہو گیا۔ یہ مولوی صاحب شرک خود کریں اور کفر کا تمغہ ہمارے گلے میں ڈلے، یہ تو ایسے ہی نا۔ دیکھیے اب الیکشن ہوتا ہے، اس میں 3-4 بندے کھڑے ہو گئے کسی بھی سیٹ کے لیے، کسی بھی جگہ کی کوئی سیٹ ہے، پارلیمنٹ کی سیٹ ہے، اس پہ 3-4 لوگ کھڑے ہو گئے، فیصلہ ہوا الیکشن کے بعد کہ بھئی کون جیتا، اب کیا ہوگا، وہ ووٹوں کی گنتی ہوگی، ان کو اتنے ووٹ ملے، ان کو اتنے ووٹ ملے، اور ان کو سب سے زیادہ ووٹ ملے۔ یہ سب بتا رہا ہے کہ کوئی اس کے مقابلے پہ تھا، اس سے زیادہ مل گئے۔ اللہ سب سے بڑا کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اللہ کے مقابلے پر ہے، اللہ اس سے بڑا ہو گیا۔ مالک نے کہا اللہ کے مقابلے پر کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں مولا علی کی ایک حدیث یہاں پہ رکھ کے پھر میرے بادشاہ کاظم یہاں کیا ارشاد فرما رہے ہیں اس کو میں دونوں کڑیوں کو آپس میں جوڑ دوں گا، کیونکہ بنیادی طور پر خطابت کا کام یہی ہے ایک خطیب کا کہ ایسی بکھری ہوئی کڑیوں کو جوڑ کر ایک گفتگو آپ کے سامنے رکھ دی جائے جس سے استدلال اور دلائل قائم ہو رہے ہوں۔ مالک سے ایک بار سوال ہوا، مولا امیر المومنین سے، یہی اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا، یہ کبریائی پر اللہ کی سوال ہوا، کتنا بڑا ہے وہ، اکبر ہے، کبیر ہے، کتنا بڑا ہے وہ، یہ سوال میرے مالک نے کہا اللہ، مولا امیر المومنین خدا کا واسطہ اس کو ضائع نہ کیجیے گا، بہت قیمتی بات، مالک نے فرمایا اللہ اللہ ہے اور اس کی کبریائی میں علی ہوں۔ آپ سلامت ہیں۔
اللہ اللہ ہے، اور میں علی اس کی کبریائی ہوں. مطلب کیا اس کا؟ یعنی کہ وہ کتنا اکبر ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ جتنا علی اکبر ہے. علی اکبر ہے، اس کی کبریائی کا پتہ یہاں سے چلے گا. اب یہ آپ نے وصول کر لیا تو دیکھیے بالکل آسان ہو گیا مولا کے اس فرمان پہ جو مالک نے اس کو جواب دیا. پہلے اس کا سوال ٹھیک کروایا، کہا مالک اچھا تو پھر یہ بتلا دیجئے. جب کہا نا کبھی کیسے بتاؤں تجھے میں کہ اس کا ملک کتنا بڑا ہے، کتنا کا اتنا، کہا مولا اچھا پھر یہی بتلا دیجئے اس کا ملک کیا ہے، اس کا ملک کیا ہے. اور اب یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس کا حکم نہیں بجا لانا چاہتے، اس کی نافرمانی کرنا چاہتے، اس کی حدود کو توڑنا چاہتے، اس کے ملک سے باہر نکل جاؤ. ہے تم میں یہ ہمت کہ اس کے ملک سے باہر نکل سکو؟ اب اس نے سوال ٹھیک کر کے، مولا پھر اس کا ملک کیا ہے؟ سرکار موسیٰ کاظم مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے اس کے ملک کو ہم آل محمد کہتے ہیں. مالک نے کہا ہم اس کا ملک ہیں. اب یہاں میں ایک چھوٹی سی ایک آپ یوں کہیں کہ میں دلیل دے رہا ہوں، اور اس میں بھی ایک آیت کا حوالہ موجود ہے قرآن کی. مالک نے کیا کہا؟ ہم اللہ کا ملک ہیں. ہم مولا موسیٰ کاظم کہہ رہے ہیں ہم اللہ کا ملک ہیں. قرآن کہہ رہا ہے تم میں ہمت کہ تم اللہ کے ملک سے باہر نکل سکو، اور ٹھیک اس کے بعد وہ کہتا ہے نہیں جا سکتے تم، خود کہہ رہے نہیں جا سکتے تم اللہ کے ملک سے باہر. اچھا اللہ بالسلطان، اگر سلطان تمہارے ساتھ ہو تو. مولا جی یہ سلطان کون ہے؟ کہا ہم ہی ہیں، ہم ہی ہیں، ملک بھی ہم ہیں اور اس ملک کے سلطان بھی ہم ہیں. آپ امریکہ میں رہتے ہیں، میں یہاں پاکستان میں رہتا ہوں. آپ کے پاس ظاہری بات ہے آپ دیتے ہیں احباب بیٹھے ہیں، آپ کے پاس امریکن سٹیزن شپ ہوگی، یعنی کہ آپ امریکہ کے سٹیزن ہیں. میرے پاس یہاں پاکستانی سٹیزن شپ ہے. اب اس سٹیزن شپ کی وجہ سے آپ پر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے قوانین کا اطلاق ہوتا ہے جس کو ماننا آپ پر لازم ہے. دیکھیں میری عادت سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں، میں دنیاوی سادہ مشاہداتی یعنی جو نظر آ رہے ہوں ہمیں عام طور پر اپنی زندگی میں، میں ان مثالوں کے ذریعے مشکل باتیں سمجھانے کا عادی ہوں. اور بے سنت الہیہ اللہ بھی مشکل باتیں، تو سمجھیے گا ذرا اس کو. تو آپ پر امریکن سٹیزن شپ کے بعد حکومت امریکہ یعنی گورنمنٹ آف امریکہ کے وضع کردہ قوانین کا اطلاق ہوتا ہے. میرے پاس پاکستان سٹیزن شپ ہے تو لہٰذا میں حکومت پاکستان کے قوانین ماننے کا پابند ہوں. اب میں نے کوئی قانون توڑ دیا جو پاکستان میں قابل وہ کہنا چاہیے قابل سزا ہے، مجھ پہ اس کا مجھے سزا دی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ وہی عمل اگر امریکہ میں کیا جائے تو قابل گرفت نہ ہو کیونکہ حکومت اور ہے. ہو سکتا ہے وہاں کا کوئی عمل جو وہاں کے قانون کے مطابق قابل گرفت ہے یہاں پاکستان میں اگر کیا جائے تو قابل گرفت نہ ہو کیونکہ یہاں کی حکومت اور ہے اور وہاں کی حکومت اور ہے. یعنی یہ جزا اور سزا کا میں بہت بڑا آپ کہنا چاہیے باب 2 منٹ میں اس مثال کے اندر بند کر کے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. خدا کی قسم یہ بات کہنا چاہیے نا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نسلوں میں جاتی ہیں، تو یہ بات ایسی بات میں سے ہے جو آپ اپنی نسل کو نصیحتاً وصیحتاً دے سکتے ہیں. تو لہذا توجہ کیجئے گا آج اس مجلس کا صدقہ مالک
آپ کو آپ کے ظروف کو کشادہ فرمائے اور اس ظروف میں مالک اس کی کشادگی کے مطابق اپنی معرفت عطا فرمائے آپ سب کو. حکومت طے کرے گی یہ عمل ہو گیا سزا دو. کیوں؟ کیونکہ ہم نے قوانین وضع کیے تھے، اگر تم نے یہ کیا تو تمہیں سزا دی جائے گی. قوانین پہلے وضع کر دیے تھے، بتایا تھا تمہیں، نہیں کیا عمل سزا ملے گی. اب فلاں عمل کیا تم نے، ہم نے اس کے لیے جزا بھی طے کی تھی، جزا دیں گے ہم تمہیں. حکومتیں ایوارڈز دیتی ہیں، ریوارڈز دیتی ہیں، کہیں کیش کی صورت میں ہوتا ہے، کہیں کسی تمغے کی صورت میں ہوتا ہے، کسی عہدے کی صورت میں ہوتا ہے. تو جزا بھی دیتی ہے، سزا بھی دیتی ہے. اپنے اپنے اختیارات کے مطابق حکومت جتنی بڑی ہے، حکومت جتنی امیر ہے، اس کے مطابق دیتی ہے. جیسا یہاں پاکستان میں ہے تو اسی مطابق، جیسا وہاں امریکہ میں ہے تو اس کے مطابق. کون دیتی؟ گورنمنٹ جو وہ ملک چلا رہی ہو. امریکہ کو امریکہ کی گورنمنٹ چلا رہی ہے، پاکستان کو پاکستان کی گورنمنٹ چلا رہی. اس نے پوچھا مالک اللہ کا ملک کون ہے؟ مالک نے کہا ہم ہیں اللہ کا ملک. تو اب مجھے صرف یہ بتائیے کہ جب اللہ کا ملک میرا مولا موسیٰ کاظم ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم ہیں، یعنی آل محمد ہیں سب، اس وقت اظہار سرکار مولا موسیٰ کاظم ہے جب فرمایا جب اللہ کا ملک سرکار مولا موسیٰ کاظم ہے تو اللہ کے ملک کے قوانین پر اطلاق کون کروائے گا؟ مولا موسیٰ کاظم. جزا کون دے گا؟ سزا کون دے گا؟ مولا. ہم عبادت کرتے ہیں بہت غور سے. یہ ایک ہی نشست ہے جو آپ کے سامنے رکھا میں، جس میں مالک نے یہ ارشاد فرمایا مولا ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی. ہاں بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کرو. مولا ہم نماز اور یہ سارے روزے اور یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، قربتاً اللہ، اللہ کے لیے. کہ مولا یہ قیامت کے دن، قیامت جس کا ذکر ہے قرآن میں، قیامت کے دن اللہ اس کی جزا دینے کے لیے آئے گا نا؟ اب یہ سوال سوال دیکھیے آپ، قیامت کے دن اللہ اس کی جزا دینے کے لیے آئے گا نا؟ میں یہاں رک کے ایک اس سائل کے سوال پہ میرا جی چاہ رہا میں ایک جملہ کہوں، کتنا شوق ہے لوگوں کو اللہ دیکھنے کا. قیامت کے دن جزا دینے آئے گا نا. اچھا اب سادہ سا جواب تھا، یا مولا ہاں کہہ دیتے یا مولا نہ کہہ دیتے. آپ یقین کیجئے میں مالک کا جواب دینے سے پہلے یہاں پر ایک میں بات کہوں گا کہ سرکار مولا تمام آل محمد کی زوات کی طرح مولا موسیٰ کاظم میرے بادشاہ کا بھی معاملہ ایسا رہا. آج کے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی ذات پہ جو خود ظلم کیا وہ یہ کیا کہ ہم نے مالک کی ذات کو صرف اور صرف مولا کے ان ایام کے طور پر دیکھا، جانا یا اظہار کیا جو مالک کی ظاہری قید میں گزر گئے تھے، اور باقی مولا کی ظاہری حیات پہ توجہ ہی نہیں کی. آپ یقین مانیے ایسے ایسے فضائل، ایسے ایسے فرامین، مولا کے ایسے ایسے خطبات، مولا کے ایسے ایسے سوالوں کے جوابات کہ جس ایک کے پیچھے اگر آپ جائیں تو آپ یقین کیجئے آپ اللہ کی توحید کو سمجھنے کے بعد واپس اسی نقطے پہ آگے کھڑے ہو جائیں گے. ابھی میں اس میں سے صرف ایک کہا اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو روز محشر میں دیکھیے اس نے وہ روز جزا اور سزا، تو وہ ہمیں جزا دینے کے لیے آئے گا نا. اب مولا یا ہاں کہہ دیتے یا نہ کہہ دیتے. آئے گا جزا دینے ٹھیک ہے، بھئی نہیں آئے گا جزا دینے اچھا. اب اس سے بعد مولا کچھ لمحے کا توقف، مولا نے کہا اچھا چل مجھے ایک بات بتا. اب میں وہی مثال رکھ رہا ہوں جو مالک دے رہے ہیں کیونکہ سنت الہیہ ہے، بات مثال دیکھیے تو مولا نے بھی دیکھیے مثال دی ایک، اور اسی میں سب کچھ ہے. نماز پڑھتے ہیں نا، روزہ رکھتے ہیں،
زکات دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، کرواتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، عبادت جس پہ عبادت کا اطلاق ہے وہ سب اسی میں شامل ہو رہا ہے. سنیے گا، جو آپ، اب جملہ آ گیا، آپ وصول کر لیجیے، آیا ابھی آپ ہی کے لیے آیا ہے، اس لیے طبیعتاً بخیل نہیں ہوں، جو جہاں جس کے لیے آئے وہاں میں دے دیتا ہوں، کیونکہ اس میں میری اپنی لالچ ہے. جو آیا ہے آپ تک پہنچاؤں گا تو دوبارہ کہوں گا نا مولا میرا تو دامن خالی ہے اور دو. آپ بھی کر دیا کیجئے تقسیم. ہاں، جیسے یہ باقی لنگر تقسیم کرتے ہیں نا، یہ سب سے اعلیٰ اور افضل لنگر ہے. جیسے ہی آپ کے پاس آئے بس پہنچا دیا کیجئے آگے. عبادت کرتے ہیں نا آپ، اس کی جو بھی کرتے ہیں آپ، نماز پڑھتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، آپ اس کی عبادت کرتے ہیں جس پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اس کا اطلاق نہیں ہوتا. کس کی؟ جس پہ کس کا اطلاق نہیں ہوتا؟ اللہ کی. جس پر اسم کا اطلاق نہیں ہوتا. یہاں ایک لمحے کے لیے رک جاؤں میں، مولا کا آپ کو پھر جواب آپ کی طرف میں ارسال کرتا ہوں، آپ اس کو قبول کیجئے گا. اللہ کی بات، اس پر اسم کا اطلاق نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. اللہ ہے، اللہ کی عبادت کریں نا، اس کے قرب کے لیے. اللہ ہے، اللہ 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 ہے، اسی کی عبادت کی جا رہی ہے. آئیے آپ اٹھائیے مولا کے فرامین، مولا امیر المومنین مالک کے، اور تمام علماء اولین نے، مقدمین نے اس کو لکھا. شیخ صدوق اللہ رحمہ نے التوحید اٹھا کے دیکھ لیجئے، تمام بڑی معتبر کتابوں میں یہ فرمان میرے بادشاہ کا بالکل آپ کو ایز اٹ از ملے گا. مالک نے کہا اللہ کے، غور سے، بہت حساس نقطہ، اللہ کے اسماء اللہ کی ذات کا غیر ہیں. آپ میں پھر کہوں گا کہ آپ یقین کیجئے، اب ظاہر بات ابھی جا رہی ہے آپ کے یہ چینل پہ، آپ ابھی دیکھ رہے ہیں. آئی ہوپ کہ اینڈ آئی بلیو کہ یہ آپ کے چینل پر موجود رہتی ہے. کبھی موقع ملے تو آج کی گفتگو کو دوبارہ سنیے گا. ابھی تو چل رہی ہے نا، مکمل بھی ہو جائے. یعنی جو میرے پیش نظر ہے، جیسا مالک کرم، آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک مجلس نہیں ہے، کیونکہ مجھے موقع ملا بادشاہ پہ گفتگو کا، تو میں ایسے مواقع پہ کوشش کرتا ہوں کہ گفتگو جتنی وسعت کی حامل رہے اتنا اچھا ہے، کیونکہ ہر پہلو سے علی والا آگے مزید پہلو نکالتا ہے. اس لیے جب مالکوں پہ ایسے ایام آتے ہیں، گفتگو ہوتی، تو میں کئی پہلو دے دیتا ہوں تاکہ آنے والے ایام میں انہی پہلوؤں پر. مالک نے کیا کہا؟ اللہ کے اسماء اللہ کی ذات کا غیر ہیں، یعنی غیر اللہ ہیں. غیر اللہ، غیر. آپ اللہ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قدوس ہے، وہ سبحان ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے. ایسے ہی پہچانتے ہیں نا آپ اللہ کو. یہ پہچان کے لیے ہے. پہچان لیا، پہچان ہو گئی. بھئی ایک تو منزل ہے نا پہچان نہیں ہے، ایک منزل ہے پہچان ہو گئی. آپ کو پتا چل گیا کہ رحمان ہے، ایسے ہے. جب آپ کو رحمان کی پہچان رحمانیت کے ذریعے ہو گئی، اب آپ کو اس اسم کو، اس کی ذات کا غیر ماننا ہے، تب منزل آگے بڑھے گی، ورنہ نہیں بڑھے گی. مولا علی نے کہہ دیا اور سب مانتے ہیں اس کو. ایک طویل بحث ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا. یہ بحث ایک سے زیادہ مجالس کی متقاضی ہے، لیکن میں نے بڑی بات سمجھانی ہے اس لیے یہاں روک لیا آپ کو. مالک نے کہا اس کی ذات کا غیر ہے، اس کی ذات کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے آپ. اچھا، غیر اللہ کو اس کے ساتھ شریک کریں گے تو شرک ہو جائے گا. غیر اللہ کو شریک کریں گے شرک ہو جائے گا. ایک منزل تک آپ اس کو اس کے اسماء سے پکاریں گے. جب وہ منزل آ جائے گی، اب آپ کہیں گے یہ اسماء تیری ذات نہیں ہے، تیری ذات اس سے مبرہ ہے، تیری ذات اس سے اعلیٰ ہے، تیری ذات اس سے ارفع ہے. یعنی کہ یہ جو اسم رحمان یہ کبھی نہ کبھی ہوا،
تو اس سے بھی پہلے تھا جب یہ رحمان اسم نہیں تھا. یہ اسم رحیم کبھی تو ہوا تو اس سے بھی پہلے تھا. اسم سبحان کبھی تو ہوا تو اس سے بھی پہلے تھا. آپ کو اس کا انکار کرنا پڑے گا. ایک منزل ایسی آئے گی کہ کوئی اسم ہی نہیں رہے گا کہ جس سے آپ اس کو پکار لیں, اطلاق ہی نہیں ہوگا اسم کا. اب ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہے سلمان علی بادشاہ کے قدموں میں کہ علی مالک کہہ رہے ہیں عرب والے مجھے یہ کہتے ہیں, ہند والے مجھے یہ کہتے ہیں, سندھ والے مجھے یہ کہتے ہیں, افریقہ کے جنگلوں میں میرا یہ نام ہے, پہلے آسمان پہ یہ نام, دوسرے آسمان پہ یہ نام, چوتھے پہ یہ نام, ساتویں پہ یہ نام, عرش پہ یہ نام, جنت کے پردوں پہ میرا یہ نام, جنت کے دروازے پہ میرا یہ نام, غلمان مجھے یہ کہتے ہیں, حورے مجھے یہ کہتے ہیں. میرا مالک اپنے اسماء بتا رہا ہے, دم بخود ہوتا ہوا سلمان ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے یا علی پھر آپ کا اصل نام ہے کیا؟ علی کہتے سلمان خبردار, مجھ پر اسم کا اطلاق نہیں ہوتا. مالک آپ کو اسی طرح علی حق پر قائم رکھے. مالک نے کہا مجھ پر اسم کا اطلاق ہی نہیں ہوتا, مجھ پر اسم کا اطلاق نہیں ہوتا. کون کہہ رہے ہیں؟ علی کہہ رہے ہیں. میں وہیں رکا ہوا ہوں مولا سرکار کاظم بادشاہ کے اس, ابھی سائل سوال کر چکا ہے, یاد رکھیے گا میں خطابت کے معاملے میں بہت پکا ہوں, میں گفتگو کرتے ہوئے آگے نہیں بڑھ جاتا, نقطہ وہیں پہ ہوتا ہے. سائل سوال کر چکا ہے, مولا نے جواب دینا ہے, لیکن اس جواب کے لیے میں آپ کو یہاں تک لایا ہوں. یہ باتیں آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو جائیں گی تو وہ جواب بالکل اسٹیبلش ہو کے آپ کے ذہنوں میں نقش ہو جائے گا, اور میں یہی چاہتا ہوں. مالک نے کہا خبردار, مجھ پہ اسم کا اطلاق نہیں ہوتا. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جسے سلمان علی کہہ رہا ہے. یا علی, یا علی, کہاں سلمان؟ یا علی آپ کا اصل اسم ہے کیا؟ مجھ پہ اسم کا اطلاق نہیں ہوتا. مجھ پہ کون کہہ رہا ہے؟ علی. ایک جملہ کہنا ہے مجھے, ایک جملہ صرف یہاں, اور وہ یہاں حلق میں آ گیا میرے. اگر آپ نے وصول کر لیا تو میں یوں کہوں گا کہ مجھ حقیر کی جانب سے آپ کی طرف زندگی میں آئے ہوئے جملوں میں قیمتی ترین جملہ ہوگا میرا علی. مولا نے کہا مجھ پہ اسم کا اطلاق نہیں ہوتا. میرا علی تب بھی علی تھا جب علی نہیں تھا. اب آ رہے ہیں آپ مولا علی تب بھی علی تھا جب علی نہیں تھا. یعنی یہ جس علی کو آپ جانتے ہیں, جس علی کو آپ مانتے ہیں, جس علی کو آپ سن رہے ہیں, یہ عین لام یہ علی تب ہوا جب حروف ہوئے. وہ حروف عین لام سے جڑا, وہ یہ سے جڑی, یہ اسم وجود میں آیا تو علی آپ تک پہنچا. عین نہیں تھی علی تھا, لام نہیں تھا علی تھا, یہ نہیں تھی علی تھا. سوال یہ ہے کہ جب یہ کچھ بھی نہیں تھا تو پھر علی کو پکارا کیسے جاتا تھا؟ اتنا سا نقطہ ہے, اتنا سا سوال ہے. آپ یقین مانیے, صرف سوال, جواب نہیں ابھی میں کہہ رہا ہوں, صرف سوال. اگر اس دنیا کے تمام
جو علم پسند لوگ ہیں، میں یوں کہہ لوں چلے، کیونکہ اکثر کون عالم ہے کون نہیں، کون طالب علم ہے کون نہیں، اس پہ اکثر لوگوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں علم پسند لوگ، اب اس میں طالب علم بھی آ گئے اور علماء بھی آ گئے، اگر یہ دنیا میں موجود تمام علم پسند لوگوں کو یہ سوال جیسے میں گزارش کر رہا ہوں ایسے دے دیا جائے، اور اس پہ وہ تھوڑا وقت چند لمحوں سے لے کر چند منٹوں تک، چند گھنٹوں تک، یا ایک آدھ دن تک یوں کہہ لیں اس پہ سوچیں، تو میں آپ کو یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں تمام تر باہمی اختلافات وہ بین المسالک ہوں یا بین المذاہب ہوں وہ دور ہو جائیں۔ کیسے؟ دیکھیے گا، علی جب علی نہیں تھا تو کیسے پکارتے تھے علی کو؟ بھائی عالم حروف خلق ہی نہیں ہوا، عالم حروف کبھی تو خلق ہوا نا، جب عالم حرف بنا، ایک وقت تھا جب عالم حرف بنا، اب جب عالم حرف بنا تو عین خلق ہوا، ادھر عین خلق ہوئی، ادھر الف خلق ہوئی، ادھر لام، ادھر یہ، ادھر ہے، جیسے جیسے ادھر خلق ہوتا رہا ویسے ویسے ادھر خلق ہوتا رہا، یہاں عین لام یہ خلق ہو کے علی ہوا، وہاں الف لام ہے خلق ہو کے اللہ ہوا۔ ہوا نا بھئی، عالم حروف خلق ہوا تو یہ ہوا، جب عالم حروف خلق ہوا تب ہی اسم وجود میں آیا، کیونکہ اسم کو وجود میں آنے کے لیے حرف کی ضرورت ہے، اسم حرف کا محتاج ہے، اور حرف اس بات کا محتاج ہے کہ اسے خلق کیا جائے تو وہ ہو، اسے خلق کیا، جب اسے خلق کیا تو ادھر الف لام ہے سے اللہ ہوا، ادھر عین لام یہ سے علی ہوا۔ اب مجھے ایک بات کا جواب دے دیجئے آپ، خدا کا واسطہ ایک بات کا جواب دے دیجئے آپ مجھے، آپ تمام اہل ایمان بیٹھے ہوئے ہو، آپ ہی کے لیے اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے، ایک بات کا جواب دے دیجئے، ادھر اللہ ہوا ادھر علی ہوا، مجھے یہ بتا دو اللہ کس کے لیے ہوا، علی کس کے لیے ہوا؟ بھائی دیکھیں، اسم جو ہے نا وہ ذات کا ہوتا ہے، اسم ذات کا ہوتا ہے نا، وہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ ذات کی پہچان ہو۔ میرے ماں باپ نے میرا نام رکھ دیا موسیٰ حیدر، بھائی کیوں رکھا؟ وہ اس لیے رکھا کہ بھائی بچہ ہے اور بڑا ہوگا، لوگوں میں جائے گا، لوگ دیکھیں گے، وہ پوچھیں گے بھیا کون ہیں آپ، کیا نام ہے آپ کا؟ موسیٰ حیدر۔ اچھا تو میری پہچان کائے سے ہوئی؟ کجا عشقے کا بتایا جائے بھائی صاحب وہ 5 فٹ 9 انچ کے ایک بھائی ہیں، اور ایسا ان کا قد ہے، اور ایسی ان کی داڑھی ہے، اور ایسی ان کی زلفیں ہیں، اور ایسا وہ پہناوا پہنتے ہیں، اور مطلب کتنی دیر لگ جائے گی؟ اور ضروری نہیں ہے کہ جیسا بتانے والا، آپ اگر بات کے اختتام تک ذہنی اعتبار سے میرے ساتھ رہے تو آپ کہیں گے کہ میں نے واقعاً زندگی میں اب تک آنے والی تمام باتوں کو اس ایک بات میں بند کر دیا ہے۔ میں یہ حقیقتاً کہہ رہا ہوں، 1 منٹ کے لیے میرے ساتھ چلیے گا ذہنی اعتبار سے، تو اب ضروری نہیں ہے، اب ایک لمحے کے لیے تصور کریں ذات میں مطلب تھا، میرے ماں باپ نے میرا نام ہی نہیں رکھا، موسیٰ حیدر رکھا ہی نہیں، انہوں نے کہا جی بھائی ہمیں اتفاق نہیں ہو رہا کہ کیا نام رکھا جائے۔ اچھا میرے ساتھ تو واقعی ایسا ہوا تھا، ہماری فیملی میں میں کافی لاڈلا ہو گیا اپنے فیملی ممبرز کا، جو بڑے تھے ہمارے گھر کے، تو کافی سارے لوگوں میں یہ معاملہ بن گیا کہ بھئی ہم رکھیں گے نام، انہوں نے کبھی ہم رکھیں گے، انہوں نے کبھی ہم رکھیں گے، تو پھر معاملہ یوں طے پایا کہ سبھی نے میرے نام رکھ دیے، تو میرا جو پورا نام ہے وہ بہت بڑا ہے،
ذیشان موسیٰ حیدر زیدی، تو وہ سب نے اپنے اپنے پسند کے نام دے دیے. آپ سوچئے کہ ایک لمحے کے لیے فیصلہ ہی نہ ہوتا، اب نام ہی نہ رکھا جاتا. اب بتانے والا بتا رہا ہے کہ یہ کون ہے بھائی؟ وہ کہے گا جو بھی یہاں آئے تھے، جو بھی ادھر سے گئے ہیں، یہ کون ہے؟ خط بتایا جا رہا ہے، داڑھی بتائی جا رہی ہے، زلفیں بتائی جا رہی ہیں، اور ہاتھ کیسے تھے؟ ایسے تھے، آنکھیں ایسی تھیں، چہرہ ایسا تھا، اور سینہ بنا دیں گے، اور کمر بنا دیں گے، پہلو بنا دیں گے، پنڈلیاں بنا دیں گے. بھئی ایسے تھے بھیا. اچھا یہ ہیں جو بھی آئے تھے، اچھا یہ ہیں جو بھی چلے گئے، اچھا یہ ہیں، انہیں بلا لو. اگر اسم نہیں ہوگا تو تصویر بنانی پڑے گی. اگر اسم نہیں ہوگا تو تصویر بنانی پڑے گی. یہاں بات اسٹیبلش ہو گئی، سمجھ میں آ گئی. سوال کتنا بڑا تھا میرا کہ عالم حروف خلق ہوئے، الف لام لام ہے اللہ ہوا، عین لام یہ علی ہوا. اللہ کس کے لیے ہوا؟ علی کس کے لیے ہوا؟ بھئی اسم یہ بتا رہا ہے کہ کوئی پکارنے والا ہے تو اسم ہوا نا. تو جب یہ الف لام لام ہے یعنی اللہ ہوا، کوئی تو ہے جس نے اسے اللہ پکارا. اے دنیا میں اللہ اللہ، فقط اللہ، صرف اللہ، بس اللہ کہہ کر اپنی تمام تر توحید کو صرف اسم اللہ کے دائرے میں قید کر کے اپنے ایمان کو اس کے اندر غارت کر دینے والے لوگوں سے موسیٰ زیدی کا ایک ہی سوال ہے، اگر علی اللہ کو اللہ پکار کر تمہیں اللہ پکارنے کا درس نہ دیتا، تم آج بھی اللہ کی تصویریں بنا بنا کے بتاتے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. اتاریں گے مطلب آپ یقین کیجئے، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، ہم جب توحید پڑھتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے کچھ لوگوں کو اسی لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کی اور ہماری توحید کا ماخذ الگ ہے. یہ میں مطلب بتا رہا ہوں، سورس ریسورس آپ کہہ لیں، اردو میں ماخذ الگ ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اب جو ہم بیان کر رہے ہیں توحید، اس وقت میں جو گزارش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، ضروری نہیں ہے سب کو سمجھ میں. اور نہ سمجھ میں آنے کی وجہ کیا ہوگی؟ ماخذ الگ ہے. کیونکہ بالعموم مولوی سے لی گئی ہے توحید، ہم نے لی ہے مولا سے توحید. ہم نے مولا سے پوچھا ہے، مولا جی اللہ کیسا ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ مولا جی بتاتے ہیں وہ کیسا ہے. اب جیسا وہ بتائیں ویسا مان لیتے، اللہ ایسا ہے. ایسا ہی ہوا نا مالک محمد بادشاہ، میرے بادشاہ خاتم النبیین، میرے مالک سے اللہ ہے کیسا ہے. اب کیا بتائیں آپ کو کیسا ہے؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، قدوس ہے، سبحان ہے، کل شیء قدیر ہے. نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا. اچھا اللہ کا چہرہ ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، سینہ سدرت اللہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے بھائی. اللہ کا پہلو پہلو ہے، جم اللہ. اللہ کی ٹانگیں بھی ہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے ساق اللہ. قرآن کہہ رہا ہے، سنیے گا آپ ذرا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. مطلب ادھر آپ آنکھوں سے شروع ہو جائیں اور نیچے آپ پاؤں تک آ جائیں، ساق اللہ تک، عین اللہ سے لے کے ساق اللہ تک بادشاہ محمد کہہ رہے ہیں ہے. ادھر قرآن کی گواہیاں آ رہی ہیں، ادھر مالک محمد کی گواہی، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اب یہ ہو کیا رہا ہے؟
یہ کہیں تصویر کشی تو نہیں ہو رہی؟ تصویر کشی، آنکھیں بنا لی، ہونٹ بنا لیے، چہرہ بنا لیا، سینہ بنا لیا، پہلو بنا لیا، اور آخر میں ایک تصویر بنا لی کہ وہ ایسا ہے۔ اچھا ایک لمحے کو سوچئے کہ اگر کوئی تصویر بنانا چاہے گا تو کیسے بنائے گا؟ تصویر بنانی ہے، کیسے بنائے؟ مولا جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا یہ سب کچھ ہے، یہ آنکھوں سے لے کے بہت نازک میں مقام پہ کھڑا ہوں، اگر آپ ذہنی اعتبار سے تھوڑا سا بھی منتشر ہوئے تو بات بالکل ہی کسی اور ڈگر پہ چلی جائے گی، اس لیے خدا رہا مالک آپ بتا رہے ہیں یہ عین اللہ سے لے کے ساق اللہ تک سب کچھ موجود ہے، آپ بتلا رہے ہیں، گواہیاں دے رہے ہیں، قرآن گواہیاں، تو یہ تصویر بن جائے گی تو شرک ہو جائے گا، یہ تو بات غلط ہو جائے گی۔ بنے گی کیسے تصویر سازی؟ تصویر بنے گی کیسے؟ کہے سے بنتی ہے تصویر؟ دو طریقوں سے بنتی ہے۔ ایک، آپ کو جس کی تصویر بنانی ہو اس ذات کے سامنے کھڑے ہو جائیے، وہ جیسی دکھے ویسی بنائیں۔ سمجھیے گا، دیکھیے میں ایک لفظ بھی وہ نہیں کہوں گا اپنی عادت کے مطابق جو مولا کے فرمان یا قرآن سے کہیں باہر جا رہا ہو۔ یہ بڑی، آپ ذات کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، جس کی تصویر بنانی ہے، اسکیچ جیسے بنایا جاتا ہے وہ ایسے دیکھ کے لیجئے بھائی۔ اچھا ایک اسکیچ بنوانا ہے بھائی صاحب، بنا دیں گے، کن کا؟ آپ کا بنانا؟ نہیں میرا نہیں بنانا، آپ ایسا کیجئے وہ ہمارے بیٹے ہیں ان کا بنا دیجئے۔ وہ کہاں ہیں بھائی؟ وہ تو یہاں نہیں ہوتے۔ یہاں نہیں ہوتے، کہاں ہوتے؟ وہ بہت دور ہوتے ہیں۔ بہت دور ہوتے ہیں تو ہم ان کا اسکیچ کیسے بنائیں گے؟ ہم نے تو انہیں دیکھا ہی نہیں۔ میں اسکیچ بنوانا ہے، میں کہوں گا میرا بیٹا ہے جی ابو طالب، میں کہ ابو طالب کا اسکیچ بنا دیں آپ۔ اچھا جی تو کہاں ہیں جی آپ کے برخوردار؟ کہ وہ تو گھر ہیں، دور ہے گھر بہت ہمارا، آپ بنا دیں، ہم نے سنا آپ بہت اچھا اسکیچ بناتے ہیں، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے بس یہی ہے، بنا دیجئے۔ میں کہا کیسے بنا دوں؟ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں دیکھا۔ عجیب بات ہے، آپ نے میرے اب دیکھا ہی نہیں۔ اب ہم نے سوچ کے، ہاں ہم نے کہا ایک کام ہو سکتا ہے، کہ کیا؟ ہم نے ہاتھ ڈالا اور ایک ہمارے برخوردار کا بیٹے کا ایک عکس ہمارے پاس موجود تھا، تصویر جسے بولتے ہیں، پکچر، وہ ہم نے ان کو دی۔ ہم نے کہا بھیا یہ ایک عکس میرے پاس موجود ہے، ان کی تصویر یہ موبائل میں کہیں سیو تھی، میں نے کہا یہ دیکھیے اس سے گزارا ہو جائے گا۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے ہو جائے گا، یہی تو ہے سب کچھ، بس آپ ایک لمحہ صبر کیجئے۔ ایسے انہوں نے سامنے رکھا اور یوں سامنے رکھ کے دیکھ کے انہوں نے کہا یہ لیجئے۔ میں نے دیکھا، میں کہا بھائی کیا کہنے، یہ تو ہو آپ نے ویسے ہی بنا دیا جیسا یہ ہے اس میں۔ انہوں نے کہا جی بالکل، دو معاملات کے تحت ہی بنتی ہے، یا ذات خود ہو، ذات نہیں ہے تو پھر عکس ہو۔ اب خدا کی قسم یا تو کائنات میں موجود تمام کتب زیارات کو آگ لگانی پڑے گی علی کے فضائل کے دشمن کو بغض علی میں، ورنہ جب تک زیارتوں کے یہ کلمات موجود ہیں زیدی کی زبان کوئی نہیں روک سکتا۔ جاؤ اللہ کا تصور کرنے والوں، پہلے علی بادشاہ کی زیارت کا اس جملے کا جواب لاؤ جہاں علی مالک کو سلام کر کے کہا جا رہا ہے السلام علیکہ یا عکس اللہ۔ اللہ کے عکس، اللہ کے عکس سے کیا مراد ہے؟ بس میں اب واپس پلٹ رہا ہوں، میں بہت وقت میں نے اس نقطے پہ لگا دیا، شاید کچھ زیادہ 2-4 منٹ، میں نے 5 منٹ لگا دیے، مجھے پلٹنا ہے بڑی تیزی سے واپس جہاں آپ کو روک کے لے کے آیا ہوں۔ عکس اللہ، اچھا اب یہاں عکس اللہ سے کیا مراد ہے؟ شرک نہیں ہے نا، شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب تک قرآن میں آیات میں وجہ اللہ موجود ہے،
یا تو آپ کو کوئی وجہ والا اللہ دکھانا پڑے گا یا ماننا پڑے گا کہ کوئی ہے جو اس کا وجہ ہے. تو جس طرف رخ کرو وہی اللہ کا چہرہ ہے. اب کتنی مطلب آیات ہے نا، ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے. جب تک عین اللہ اور یہ باقی تمام جن کا میں نے بھی اظہار کیا یہ موجود ہے، یا تو پھر کوئی دکھاؤ، کوئی آنکھوں والا اللہ دکھاؤ. قرآن کہہ رہا ہے آدم کا خمیر ہاتھوں سے گوندا، یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ. دکھانا پڑے، نہیں دکھا سکتے، نہیں دکھا سکتے، وہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. اب دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ رد کر دی جائے کہ یہ آیات جو ہیں ارے نہ سوچنا بھی نہیں، کفر ہو جائے گا. ہدایت کا انکار کر دیا، مطلب آپ تو گئے کھاتے ہی گول ہو گیا آپ کا. یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو کوئی ایسا دکھانا ہے جو اس کے چہرے کا اظہار ہے، جو اس کی آنکھوں کا اظہار ہے، جو اس کی زبان کا اظہار ہے، جو اس کی ایک دکھانا پڑے گا آپ کو ایسا. اچھا، اور وہ کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو اس کے بیہاف پر اس کی نمائندگی میں. اچھا، بالعموم دنیاوی طور پر یہ نمائندگی تب ہوتی ہے جب کوئی موجود نہ ہو تو اس کی نمائندگی کر دی جاتی. صدر صاحب موجود نہیں ہیں، ملک میں گئے ہوئے ہیں، یہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ صاحب ہیں جی، اب یہ کر رہے ہیں. ایک تو نمائندگی یہ ہوتی. ایک نمائندگی ایسی ہے کہ جس کی ہو رہی ہے وہ بھی ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنی نمائندگی کے لیے کسی اور کو کہا آپ میری نمائندگی میں سپیچ کر دیجئے. اب خود بیٹھے ہیں، اب ان کی نمائندگی میں یہ ان کے نمائندے جو ہیں، ان کے سپوکس پرسن جو ہیں، یہ وہ سپیچ کر رہے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے اکثر. چل میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. چائنا کے پریزیڈنٹ صاحب ملاقات کے لیے یا پاکستان آتے ہیں، آپ کے اب یو ایس اے میں بھی آتے ہوں گے، باقی اب وہ موجود ہیں. اب یا تو وہ چائنیز میں بولیں گے، آپ سمجھ لیجئے سب. اب ان کو اپنے زبان سے پیار ہے، ورنہ نہیں بولیں گے، اب خاموش ہے. اچھا، ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک شخص ان کی موجودگی میں ان کی جگہ بولتا ہے یا نہیں؟ اچھا، اب میں بیٹھ گیا سننے کے لیے، سمجھیے گا آپ، میں اپنے نقطے پہ واپس آ گیا ہوں. بادشاہ علی پر جو میں نے بیان کرنا تھا وہ کر دیا. اب میں بالکل واپس آ گیا ہوں وہاں پہ جہاں سے سوال چلا تھا. اب میں بیٹھ گیا، ہم نے سنا، میں بھی اسی پریس کانفرنس کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا. وہ صدر صاحب چائنا کے بیٹھے ہوئے، ان کی وہ تو خاموش ہیں، بولتے ہی نہیں، کچھ نہیں بولتے. وہ بولتے ہیں تو اپنی زبان بولتے ہیں، ہمارے پلے نہیں پڑتی. انہوں نے اپنی نمائندگی میں ایک شخص کھڑا کر دیا، انہوں نے انگریزی میں بولنا شروع کر دیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. ان کی زبان بولی جو لوگ سمجھتے ہیں، بیٹھے ہوئے ان کی زبان بولی تاکہ وہ سمجھ لیں. اب میں کھڑا ہو گیا، میں کہا بھائی سب بات سنیے. میں نے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہوں گے، میں نہیں مانتا. میں کیسے مانوں یہ انہوں نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے ہی مجھے نمائندہ بنایا ہے اپنا. یہ تو میں نہیں مانتا، وہ بولے تو مانوں گا. بھائی میں بولوں گا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ جو میری زبان ہے وہ تم سمجھ نہیں سکتے. ہے نا ایسا؟ یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دی چائنیز معاملات میں آپ کو. اللہ بولتا نہیں ہے، بولنے کے لیے زبان چاہیے، زبان کے لیے دہن چاہیے، دہن کے لیے چہرہ چاہیے، چہرے کے لیے بدن چاہیے. جہاں آپ نے کہا اللہ بولتا ہے، اللہ گوندتا ہے، اللہ کرتا ہے، وہاں آپ نے اللہ سے فعل کروایا، اور جو فعل کرے وہ اللہ ہوتا ہی نہیں ہے. اب آئیے جہاں سوال رکا ہوا تھا، دیکھیں کتنی محنت کر کے آپ کو میں وہاں لایا ہوں، کیونکہ میں نے کہا تھا یہ وہ سوال اور وہ جواب ہے جو آپ کی نسلوں میں بھی جائے تو کم ہے. مولا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں،
بالکل وہیں پہ کھڑا ہوں میں، بہت توجہ. مولا وہ جزا دینے کے لیے ہمارے سامنے آئے گا نا؟ مولا نے کہا اچھا چل مجھے ایک بات بتا. اب مولا مثال دے کے سمجھا رہے ہیں اس کو، اور آپ جہاں میں لانا چاہ رہا ہوں آپ بالکل اسی جگہ پہنچے، اس لیے میں نے اتنی محنت کی ہے، اسے ضائع مت کیجیے گا. مولا نے کہا اچھا ایک بات بتا. کہا جی مولا. کہا تو گھر سے چلا بازار جا رہا تھا کہیں وہ اپنا، تو ایک شخص نے تجھے کچھ پیسے دے دیے کہ بھائی جا کے باہر سے کچھ اپنا سامان لے آؤ میرے لیے. تو بازار گیا، تو نے جا کے اس کا کہا ہوا سامان جو ہے وہ خریدا، اور اس کے دیے وہ پیسوں میں سے کچھ پیسے بچ گئے. اب مجھے ایک بات بتا، واپس آ کر وہ سامان، وہ بچے ہوئے پیسوں کا حساب کتاب جو بھی ہوگا آ کے کس کو دے گا؟ مطلب کسی کو بھی دے دے گا؟ یا انہوں نے کہا نہیں مولا، مطلب کسی کو بھی ایسی کیسے دے دوں گا؟ بھئی جس نے مجھے وہ پیسے دیے تھے اور کہا تھا بھائی یہ ایسے ایسے، تو وہی میں جا کے اس کو دوں گا، حساب کتاب بھی اسے دوں گا. مولا نے کہا تو پھر یہ بتا، اللہ نے تجھے آ کے کب کہا تھا کہ عبادت کر، نماز پڑھ؟ ہم نے کہا تھا ہم ہی جزا دیں گے. آپ آباد رہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے. دیکھیے ایک فرمان سے میں نے آپ کو بتلایا، آپ یقین کیجئے سرکار مولا موسیٰ کاظم بادشاہ، میں آپ کو کیا بتلاؤں، مولا کے فرامین ایسے لا تعداد فرامین، ایک ایک فرمان سے زندگیوں کے وہ دریچے کھلیں کہ آپ حیران رہ جائیں. اب آپ دیکھیے مفہوم عبادت کو مالک نے کس انداز میں کس نہج پہ پہنچا دیا. جزا و سزا کا وہ سارا کانسیپٹ جو کھڑا ہے، اللہ کے لیے عبادت ہو رہی ہے، اللہ کے لیے عبادت ہے ہی اللہ کے لیے. اچھا بھیا جزا کون دے گا؟ عبادت کا بدل کون دے گا؟ فجر کی نماز پڑھو اتنا ثواب ملے گا، ظہر کی پڑھو، عصر کی پڑھو تو اتنا، مغرب کی پڑھو، عشاء کی پڑھو تو اتنا، تہجد پڑھی تو اتنا، فرض پڑھے تو اتنا، نفل پڑھے تو اتنا. ہے نا بھئی روزہ رکھا، رمضان کے روزوں کا یہ ثواب ہے، شعبان کا یہ ہے، رجب کا یہ ہے، حساب کتاب ہے نا بھیا. کوئی تو دے گا نا یہ سارا حساب کتاب. آپ جب جا کے لا کے کہیں گے یہ ہے میرا نامہ یا مال، یہ لایا میں نماز، اب اس کو تول کے اس کے برابر دیا جائے گا، تو جو دے رہا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے اس نماز کا کتنا اجر ہے، اس روزے کا کتنا ہے. تو یہ کون دے سکتا ہے؟ یہ وہی دے سکتا ہے جس نے کرنے کا حکم دیا. اب میری بات وصول کر کے اگر آپ غدیری ہونے کا ثبوت دے کر پیغام غدیر کی طرح جہاں پہنچا سکیں آپ وہاں تک پہنچائیں تو آپ کا مجھ پہ احسان ہوگا، اور علی بادشاہ کا نمک حلال کریں گے آپ. میرے مالک سرکار مولا موسیٰ کاظم نے اس لمحے سے لے کر روز محشر تک ہر منکر ولایت علی کے منہ پہ ید اللہ تماچا مار کے ایک جواب دیا ہے کہ ہم عبادتوں کا جزا دینے والے ہم ہیں. کتنا بے غیرت ہے وہ ملا، عبادت کی جزا دینی ہے علی و اولاد علی نے، جنہوں نے عبادت کی جزا دینی ہے. تیری عبادتوں میں انہی کا ہی نام نہیں ہے. جنہوں نے حساب کتاب کرنا ہے سارا، انہی کے نام سے عبادت باطل ہو رہی. میں نے آپ کو یاد ہوگا آپ کے ساتھ جب ابتدائی ہماری مجالس کے سلسلے چل رہے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے مولا سرکار امیر المومنین بادشاہ پہ گفتگو تھی ہماری، تو میں نے تب یہ جملہ کہا تھا، کیونکہ مالک ذکر میں ممبر سے کہا
مالک کرم ہے، یاد رہتا ہے، بھولتا نہیں ہوں. تو تب میں نے ایک بات کہی تھی کہ جھگڑا اس بات کا نہیں ہے کہ علی ولی اللہ پڑھنا ہے نماز میں یا نہیں پڑھنا. خدا کی قسم میں تو ببنگ دوہل کہتا ہوں کہ اس کا جھگڑا نہیں ہے. وجہ کیوں میں یہ بات کہتا ہوں، حالانکہ بہت بڑی بات ہے، سب سے نازک اور حساس بات ہے، کیونکہ سارا دین اسی پہ کھڑا ہے، کربلا اسی پہ کھڑی ہے، کہ آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں. نہیں، یہ جھگڑا نہیں. آپ نے پڑھنی ہے، چلے میں اپنے پہ رکھ کے ایک بات کروں، آپ نے پڑھنی ہے تو میرے لیے پڑھنی ہے. آپ نہیں پڑھ رہے تو میرا کیا نقصان ہے بھائی. آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ دونوں معاملات اللہ کے ساتھ ہیں. آپ نماز میں علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں تب بھی نماز اللہ کے لیے، آپ نہیں پڑھ رہے ہیں تب بھی نماز اللہ کے لیے. جہاں سے بات شروع کی وہیں لا کے ختم کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں اصول خطابت کا بڑا پابند ہوں. گفتگو جو ہے وہ صرف گفتگو کے انداز میں بے بحرمی ہونی چاہیے، شتر بے مہار کی طرح بس جدھر کو چلے ادھر ہی چلے گئے، اس کو کڑی 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 اور آخر میں وہ پہلی کڑی آخری کڑی سے جڑ جائے اور ایک کڑہ بن جائے. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے. پڑھی آپ نے نماز، آپ علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں نماز میں تب بھی نماز اللہ کے لیے. آپ علی ولی اللہ نہیں پڑھ رہے تب بھی نماز تو اللہ کے لیے ہے نا. اچھا وہ قبول ہے یا باطل اس کو ایک سائڈ پہ رکھیے، نماز تو اللہ کے لیے ہے نا. ایک شخص نے نماز میں علی ولی اللہ پڑھا، اس نے بھی قربتاً بھائی تیرے لیے پڑھی. ایک شخص نہیں پڑھ رہا، وہ کہتا ہے بھیا میں نہیں پڑھوں گا، میری نماز باطل ہو جائے گی. میں ٹھیک ہے بھیا نہیں پڑھیے آپ، ہم پہ کوئی آپ کی نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے سے ہمارا کوئی فائدہ کوئی نقصان کچھ بھی نہیں. نہ پڑھی تو اس کی نماز کس کے لیے؟ اس کی بھی اللہ کے لیے. اس نے علی کہا تو نماز اللہ کے لیے. وہ اپنی نماز میں علی نہیں کہہ رہا، نماز پھر بھی اللہ کے لیے. نقطہ دے چکا تھا، اب ملا رہا ہوں. یہی خطیب کا کام ہوتا ہے. جب عالم حروف خلق ہوئے تھے تو میں نے کیا کہا تھا، ادھر الف لام لام ہے اللہ ہوا، ادھر عین لام یہ علی ہوا. تو آپ نے شاید غور نہیں کیا، وہ اس ٹائم ایک ماحول ہوتا ہے گفتگو، سامعین پہ بھی ایک ایسا معاملہ طاری ہوتا ہے. میں نے ایک طرف بیان کی تھی، دوسری نہیں کی تھی. میں نے کہا تھا اللہ اسم ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی تو ہے پکارنے والا. تو اللہ اسم کو علی نے پکار کر اس اسم اللہ کو جاری فرمایا مخلوق میں. اب جو جب جہاں جہاں جتنی بار اللہ کہہ رہا ہے وہ علی کے کا احسان مند ہے کہ علی نے اسم اللہ کو جاری کیا ہے. تو اتنا بتاؤ جب عین لام یہ علی ہوا تو وہ بھی تو کوئی پکارنے والا ہوگا نا. جس طرح اللہ کو علی نے پکارا اسی طرح علی کو اللہ نے پکارا تھا. یاد رہیے آپ، علی کو اس اسم کو اللہ نے پکارا تھا. علی ہے تو اللہ ہے، تو علی ہے، علی ہے تو کس نے پکارا؟ اللہ نے. تو ایسے ہی ایک طالب علمانہ سے سوال ہے، پتہ نہیں کوئی جواب دے یا نہ دے. ضرور نہیں ہر سوال کا جواب مل جائے، لیکن سوال تو ہو جائے. کوئی نہ دے وہ آنے والا جواب دے دے گا. ایک سوال ہے کہ علی کو، اس میں علی کو اللہ پکار رہا ہے، اللہ جاری کر رہا ہے. وہ اللہ جو اسم علی کو جاری کر رہا ہے بقول مولوی کے، اس اللہ کو وہ نماز اچھی نہیں لگتی جس میں علی آ جائے. ان لوجیکل باتیں، بے سر پیر کی باتیں. بادشاہ دیکھیے، ولایت کا انکار اور علی کی دشمنی یہ انسان کو ابلیس بنا دیتی ہے اور عبادات کو ویسے ہی غارت کر دیتی ہے جیسے ابلیس کی ہو گئی تھی. مالک نے کہا
عبادت کا صلہ ہم دیں گے، ہم اس کے بہاف پر مخلوق کے سامنے موجود ہوں گے اور ہم پوچھیں گے بھائی بتاؤ کیا لائے، جو لائے گا اس کو برابر تول کر میزان میں، قرآن ہے نا، قرآن میزان کا ذکر کر رہا ہے، میزان میں تول کر ہم برابر اس کا جو صلہ بنتا ہوگا وہ اس کو دیتے رہیں گے اس کے بہاف پر۔ عجیب ستم ظریفی ہے میرے سامنے مخلوق کی، عجیب ستم ظریفی ہے کہ غیبت میں موجود اندیکھے نہ نظر آنے والے اللہ کا تعارف جو لوگ کرواتے رہے، ان سے سن کر نہ نظر آنے والا اللہ مان لیا، انہیں نہیں مان رہے، انہیں نہیں مان رہے۔ جسے تم ظریفی نہیں تو جا، جو تم ظریفی نہیں تو جا۔ میرا بادشاہ کمال حدیث میرے مولا کی، اور میں تحفے میں دے رہا ہوں آپ کو آج کے اس دن میں، اور یقیناً وقت تو کامل ہو چکا، لیکن ان نشستوں میں جو بالخصوص مالکوں سے اس انداز میں منسوب ہوں، تھوڑی دیر 5-10 منٹ اوپر نیچے بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں تو ان کو کبھی اس معنی میں نہیں تولتا۔ ایک روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور بالکل بنیادی طور پر مالک کا ذکر مجلس تو ایک اپنے پورے بھرپور انداز میں ہو گئی، لیکن میں اس روایت پہ اسے کامل کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے مولا سرکار موسی کاظم بادشاہ کے جن کے ہم فرامین پہ آج کی اس مجلس کو ہم نے رکھا ہے، ابھی آپ دیکھیے کہ مالک کے فضائل کی باری نہیں آئی، ابھی مولا کے فرامین کا اظہار میں نے مولا علی کے روایات اور ان کے فضائل کے ذیل میں ان کی تشریح کرتا رہا ہوں، اپنے کسی خود ساختہ میں نے کوئی کسی بات کی، وہ بس مالک سے لے کے میں ان کی تشریح کرتا رہا ہوں کہ مولا یہاں، ابھی مولا موسی کاظم کے فضائل کی باری نہیں آئی، کیا بیان کریں۔ ایک آپ روایت کو میں مختصر مولا کے فرمان کی صورت میں بس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مولا موسی کاظم نے کہا تھا، اور یہ خاص طور پر آپ کے لیے، اور ان ایام میں تقریباً میرا جہاں جہاں جانا ہو رہا ہے اور جہاں مجھے موقع مل رہا ہے میں یہ ضرور روایت سب کو دے رہا ہوں، اور آپ کو تو یقینی طور پہ آپ بہت دل کے قریب ہیں، اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، بس مطلب بس کہہ دیا، اور تو اسی لیے نہیں کہا کہ بس کہہ دینا تھا، نہیں، میں تھوڑا سا سائیکالوجی اور ان معاملات میں بھی تھوڑا سا برا، تو یہ ایک انسانی جبلت ہے، ہیومن سائیکی ہے، جو وجودی اعتبار سے با اعتبار جسم، جو وجودی اعتبار سے ظاہری طور پر جتنے دور ہوتے ہیں نا، وہ قلبی طور پہ اتنے قریب ہوتے ہیں۔ یا آزما کے دیکھ لیجیے گا، آپ کا ایک دوست، آپ کا ایک بھائی جو بالکل آپ کے برابر میں رہتا ہے، روزانہ ملتے ہیں، آپ بڑی محبت ہے ان سے، لیکن کوئی ایسا جو پاکستان میں رہتا ہے، جیسے آپ اسے مس کرتے ہیں نا، جو ذرا جسمانی اعتبار سے دور ہوگا نا آپ کو، تو آپ کے ساتھ وہی والا معاملہ، تو آپ کو میں یہ والا ہدیہ نہ دوں گی تو ممکن نہیں ہے، تو یہ آپ وصول کر لیجیے گا۔ اس سے اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ مسائل حل ہو جائیں گے جن مسائل نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنایا ہوا ہے، اگر وہ بھائی ہے تو، اگر ہے تو، اگر ہے کہیں اور کا گھس بیٹھیا ہے اگر، تو پھر کیا مالک کے پاس، مولا مالک بادشاہ کاظم کے پاس کچھ لوگ آئے، کا مولا، اب طویل روایت ہے لیکن وہ اپنی علمی ذمہ داری پوری کرتے وہ بتلا رہا ہوں، طویل روایت کو مختصر کر کے بیچ میں سے جو اصل کہنا چاہیے اس کا ارک ہے نا، جو ایسنس ہے اس کا، وہ میں آپ کو دے رہا ہوں، جو پیغام ہے، جو بات ہے، جو میرا خیال ہے آپ کو بھی آگے پہنچانی چاہیے۔ میں پہنچتا ہوں یا نہیں یہ اہم نہیں ہے، میری بات پہنچ گئی یا نہیں یہ اہم۔ کا مولا آ کے تشریف ایسے رکھی مالک کے سامنے، مالک مسند
تشریف فرمائے تو مولا کو دیکھا، وہ دور کہیں کسی علاقے سے آئے ہیں اور حج کا زمانہ ہے. تو یہ آپ یاد رکھیے گا، حج میں یہی مالک کے جو ظاہری دور ہے اس تک یہی معاملات تھے کہ جو لوگ بھی حج کے لیے آتے تھے وہ بعد از مناسک حج سب سے آخری جو رکن تھا وہ زیارت حجت وقت ہوتی ہے. یہ میں عقیدہ شیعہ حسنائے اشری کے مطابق بتا رہا ہوں کہ جو معصوم وقت ہے، جو حجت وقت ہے، اس کی زیارت یہ حج کے مناسک کی آخری رکن ہے جس کو لازمی بجا لانا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ معصومین کے ادوار میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسی لا تعداد روایات ملیں گی کہ زمانہ حج ہے اور مالک وہاں موجود ہیں. وہ حج کرنے نہیں جاتے تھے، لوگوں کا حج کروانے جاتے تھے. آباد رہیے آپ. بس یہ ایک سے 1.5 منٹ میں بس یہ میں پیغام آپ تک پہنچانا اور پھر ہم اپنے مصائب کی عبادت ہم لازمی آج مالک کے اس شہادت کے ذیل میں کریں گے. تو وہ لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے تو وہ اپنا ان کا حج قبول ہو جائے اس لیے وارث بیت اللہ کی زیارت کر رہے تھے. تو کہتے مالک کیا کہنے آپ، مطلب وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اور مالک ہمارے پیش نظر ہے وہ روایت بھی، وہ حدیث بھی جب مالک نے یہ فرمایا کہ زیارت زیارت اللہ، جس نے ہماری زیارت کی گویا اس نے اللہ کی زیارت کر لی. مولا آپ ہی ولی اللہ ہیں، آپ ہی حجت اللہ ہیں، آپ ہی امام ہیں، مولا آپ کو دیکھ لیتے ہیں، بس گویا پھر سب کچھ دیکھ لیا. لیکن مولا ایک ہمارے ساتھ ایک بڑی بد نصیبی ہے، میں یہی کہوں. مولا نے کبھی کیا ہوا؟ کہ مولا ہم بہت دور رہتے ہیں، کبھی ہوتا ہے ہمارا سالوں میں آنا، تو آتے ہیں تو پھر آپ کی زیارت ہو جاتی ہے. جیسے پہلے جو مالک موجود رہے ان کی زیارت ہوتی رہی، تو ہم آتے ہیں، ہم چھوٹے تھے اپنے بزرگوں کے ساتھ آئے، اب ہم بڑے ہو گئے، اب شہزادے کی زیارت کی ہم نے، تو اس طرح وہ بتا رہے تھے. مولا کوئی ایسا سبب کر دے ہم صبح و شام آپ کی زیارت کر لیا کریں. یہاں رہنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، یہ آپ کی صبح و شام زیارت کرتے ہیں، تو ہم صبح و شام آپ کی زیارت کریں. یہاں یہ یاد رکھیے ابھی مولا نے کیا کہا ہے، اور اس سے پہلے ابھی کیا اظہار ہو رہا تھا کہ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اور پھر وہ مولا کے فرمان زیارتنا زیارت اللہ والی بات، جس نے ہماری زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کر لی. یہ بھی پیش نظر ہے. اللہ نہیں دیکھا جا سکتا، ان کو دیکھ لیا گویا اسے دیکھ لیا. کیوں؟ اس کے نمائندے، وہی نمائندگی والی بات. مولا کوئی کرم کر دیں بادشاہ، مطلب آپ کو صبح و شام دیکھ لیں. اب یہ وصول کرنے والی بات ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں مجلس ہو گئی ہے، یہ وصول کرنے والی بات ہے، بھائی کو بھائی کے قریب کرنے والی بات ہے. اگر کوئی دل سے سوچے تو ایک بات بتائیے مجھے اس سے پہلے کہ میں جواب دوں، سچ میں بھلے آپ بہت بواز بلند مجھے جواب نہ دیجئے، زیر لب ہی خود کو جواب دے دیجئے. چلے زیر لب نہیں لانا چاہتے، اپنے دل میں ہی اپنے آپ کو جواب دے دیجئے گا، جو آپ بیٹھے ہیں یا باقی سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں. آپ کے دل میں مولا کو، اپنے امام کو، اپنے حجت کو، اپنے مالک کو، امام زمانہ کو، ان کو دیکھنے کی کتنی چاہت ہے، کتنا دل کرتا ہے آپ کا امام کا چہرہ دیکھیں. ابھی نہیں ہے، ظاہری بات ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ بادشاہ تو یہی ہے، مولا نے کہاں جانا ہے، مولا تو یہیں تھے، یہیں ہیں، یہیں رہیں گے. کیا کہا تھا میں نے، کہاں سے آغاز ہوا تھا؟ جو آ جائے اور چلا جائے پھر وہ اللہ نہیں ہے. تو اس کے نمائندے جو اس کی دلیل ہیں ان پہ بھی اس کا اطلاق نہیں ہے. وہ تو ہر زمانے سے یہیں پہ تھے، بس نظر نہیں آ رہے. کیوں؟ آنکھوں پہ پردے. وہ جب کرم فرمائیں گے، پردے ہٹیں گے تو وہ ان کا ظہور کہلائے گا. کتنی چاہت ہے. اچھا یہی کیفیت تھی ان کی جو آئے ہوئے تھے دیکھنے کے لیے. مولا سالوں میں آتے ہیں، اب دیکھیے آپ کو دیکھ لیا، لیکن اب اس وقت تو ان کی وہ عید تھی،
کہ وجہ اللہ کی دید ہو رہی تھی، تو انہوں نے وہیں پہ رحیم کریم سے مانگ لیا مولا کرم کرتے ہم صبح شام تجھے دیکھیں۔ جانتے ہیں آپ مولا موسیٰ کاظم نے کیا کہا؟ کہاں تم چاہتے ہو کہ ہمارا چہرہ تم صبح و شام دیکھو، جب چاہو دیکھو؟ کہا مولا ہاں ٹھیک ہے۔ اب یہ پیش نظر رکھیے، مالک کے چہرے کو یعنی دیکھا گویا وہ زیارت ہونا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چاہتے ہو جب چاہو میں دیکھو؟ کہ مولا یہی تو چاہ رہے ہیں۔ کہا اچھا پھر ایک کام کرو، جب تمہارے دل میں یہ چاہت اٹھے کہ تم ہماری زیارت کرو تو کسی ایسے مومن کا چہرہ دیکھو جس کے دل میں ہماری ولایت قائم ہے۔ آپ یقین کیجئے ابھی بھی حالانکہ میں لا تعداد بار اس کو مالک کے فرمان کو پڑھ بھی چکا ہوں اور پڑھ بھی چکا ہوں، ابھی بھی میرے یقین کیجئے میں نے یہ بیان کیا میرے ایسے رونگٹے کھڑے ہو جائے، گوز بمپس، بالکل ابھی بھی، یعنی آپ اگر اس کو محسوس کرنا چاہیں آپ پہ کیفیت طاری ہو جائے گی۔ آپ یقین کیجئے میں دوبارہ اسی ٹرانس میں ہوں، میں نے جب بھی یہ پڑھا، آپ اس کو اگر فیل مولا کہہ رہے ہیں کہاں وہ چہرہ، کہاں وجہ اللہ، ان کا چہرہ، وہ کہہ رہے ہیں اپنے کسی ایسے مومن بھائی کی جس کے دل میں ہماری ولایت قائم ہے، لیکن ہم ایسا کرتے نہیں، ہم سب کو اپنے چشمے سے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے ترازو میں تولنا چاہتے ہیں، اور میرے ترازو میں کہاں کوئی تلے گا، وہ ترازو میرا جو ہے اور وہ تلنے کے لیے نہیں ہے، تولنے کے لیے اس نے المیزان بنایا ہے، میرا آپ کا سب کا اس پہ تلنا ہے۔ کاش یہ پیغام عام ہو سکے تو علی والے ایک دوسرے کی زیارت ایسے کریں، اتنی تڑپ سے کریں جتنی تڑپ مالک کی زیارت کرنی ہے، نہ کہ یہ ہو کہ اپنے مومن بھائی کی موجودگی میں اس کی تعریف اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی غیبت ہو۔ بچیے اس سے، مالک کو راضی کرنا ہے، وہ ہمارا حقیقی باپ ہے، یاد رکھیے گا، یہ حقیقی مالک نے کہا ہے انا والی، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، یہ حدیث ہے میرے بادشاہ کی۔ اب یہاں علی سے مراد صرف علی تھوڑا ہی نہ ہے، یہاں میں صرف میں ہی تھوڑا نہ ہے، تمام ائمہ ہیں، تمام حجتیں۔ تو جو وقت کا امام ہوتا ہے نا، وقت کی حجت، وہ مخلوق کی کا حقیقی باپ ہوتا ہے۔ کیا ایک باپ اپنی ہی اولاد میں کسی ایک کو دوسرے کی غیبت یا برائی کرتا ہوا دیکھ کر، آپ بھی باپ ہیں، سوچئے کیسا لگے گا اسے؟ یہ میں آج ایک آپ میں سے میں کوئی مجھے بھائی مانتا ہوگا، کوئی کسی کے بیٹے کی طرح ہوں گا، کوئی مجھے ذاکر یا ٹیچر کی طرح سے، جو بھی رشتہ آپ بنانا چاہیں، کوئی بھائی، کوئی جو چھوٹے ہیں وہ اپنے باپ کی طرح، میں اس ہر رشتے کے تقدس سے آپ سے یہ گزارش کروں گا، کوشش کیجئے زندگی۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس جملے کو اپنے سماعتوں تک صرف نہ رکھیں اور دلوں میں اتار لیں تو آپ یقین کیجئے گا، میں صرف آج یا کل کی بات نہیں کر رہا، یہ جملہ بادشاہ کے مصائب کا، یہ جب جب یاد آئے گا آپ کو رلا دے گا۔ یہ میں شاید کسی مقتل نگار نے اس کو جملے یا لفظ کے اعتبار سے لکھ بھی دیا ہو کسی کتاب میں،
لیکن ابھی کی حد تک تو میں یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک سطر کی حیثیت سے کسی مقتل میں میری نظر سے نہیں گزرا، یہ میں علمی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ میں نے مولا کے جو مصائب کتابوں میں پڑھے ہیں نا، میں اس کی بنیاد پہ یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ میرے محترم سامعین، میرا مولا موسیٰ کاظم یہ وہ مظلوم امام ہے، یہ وہ مظلوم امام ہے کہ کربلا میں جتنے ظلم کربلا والوں پہ ہوئے نا، وہ تمام ظلم اکیلے موسیٰ کاظم پہ ہوئے ہیں۔ وہ تمام ظلم آپ نے اکثر سنا ہوگا ذاکرین سے، علماء سے، واعظین سے 14 سال کی قید کا آپ ذکر سنتے۔ میرے بادشاہ کی 34 سال کی قید ہے عزادارو۔ ایک یا دو روایتیں بس، میں آپ جانتے ہیں کہ مصائب میں احساس زیادہ پڑھتا ہوں، لیکن ضروری ہے کہ آج شہادت پہ ایک یا دو روایت بس، جتنی 34 سال کی میرے بادشاہ کی کل قید ہے۔ تقریباً 20 سال کی قید ہے پہلی، 19 سال 10 ماہ کے قریب کا عرصہ ہے جو میرے مالک کی پہلی قید ہے۔ یہ 14 سال کی قید وہ آخری قید تھی کہ جس سے رہائی شہید ہونے کے بعد بھی نہیں ملی۔ میرا بادشاہ وہ مظلوم شہید ہے، وہ ایسا انوکھا قیدی ہے کہ جس کے لاشے کو بھی زنجیریں پہنائی گئیں۔ کائنات میں اصول ہے کہ جب بھی کوئی قیدی جسے زنجیریں پہنائی گئی ہوں، پابند سلاسل کیا ہو، اگر وہ منتقل ہو جائے نا تو زنجیریں اتار دی جاتی۔ میں شہادت کی بس شاید ایک ہی روایت پڑھ پاؤں اور وہی بہت ہوگی۔ آپ کی یقیناً آنکھیں وضو کر چکی ہیں، اور اگر یہ آپ تک پہنچ گیا تو آپ کے رخسار اس مودت اس عشق میں غسل کر لیں گے۔ دنیا میں اصول ہے، کوئی قیدی ہو، بلکہ کئی جگہوں پہ تو ایسا بھی ہے کہ آخری وقت سے پہلے ہی زنجیریں اتار دی جاتی، ورنہ منتقل ہونے کے بعد۔ یہ وہ قیدی ہے اس کی زنجیریں نہیں اتاری گئی، نہیں اتاری گئی۔ آؤ، بادشاہ کی شہادت کا ظلم سنا ہے آپ نے، قید کا ظلم سنا، آپ سنتے رہے مالک 14 سال رقوع کے بل میں ایک قید خانے میں رہے، نہ سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے میرا مولا، نہ لیٹ سکتا ہے میرا بادشاہ، نہ بیٹھ سکتا، اتنا تنگ تھا رقوع کے بل میں مالک۔ آپ سنتے ہوں گے نا، یہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ میرے بادشاہ پر جو ظلم روا رکھا جاتا ہے، اس ظلم کی ایک جھلک بتلا رہا ہوں آپ کو۔ میرا پہلا جملہ یاد رکھنا، میرے اس بادشاہ پہ وہ ظلم ہوئے جو کربلا میں سب قبل شہادت مولا کی 25 رجب کو، اور ظاہری طور پر وجہ شہادت کیا ہے؟ زہر دیا گیا۔ جانتے کب دیا گیا؟ 23 رجب کو بادشاہ کو زہر دیا گیا۔ 23 رجب کا دن 23 قرات، 24 کا دن 24 قرات، 25 کا دن آپ کا مولا زہر کے بعد تڑپتا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اسے وصول کر پائے تو میں یہ بتاؤں گا میرے سامنے، آپ کے بادشاہ کو اتنی زنجیریں پہنائی گئی تھی
اتنی زنجیریں پہنائی گئی تھی، آپ کا بادشاہ زہر ملنے کے بعد تڑپنا چاہتا تھا، وہ زنجیریں تڑپنے نہیں دیتی تھی۔ خدا لعنت کرے سندھی بن شاہق پر، بڑا ظلم کیا اس نے بادشاہ۔ اسے حاکم وقت نے معمور کیا، کہا زہر تو دے دیا ہے اپنے شیعوں کے امام کو، کہیں باہر فسادات نہ ہو جائیں، ہنگامے نہ پھوٹ پڑے، بغاوت نہ ہو جائے، تم ایک کام کرو، موسیٰ کاظم سے یہ لکھوا لو کہ اسے زہر نہیں دیا گیا۔ بس یہ آخری جملہ ہوگا، ہم اس سے آگے پڑھ پاؤں گا نہ آپ سن پائیں گے۔ میری کوشش ہوتی ہے ایسے مواقع پہ کسی ایسی روایت کی تلاوت کر جاؤں جو کم پڑھی جاتی ہے، کیونکہ مولا کے فضائل کے ساتھ ساتھ مصائب بھی تو پہنچے نا لوگوں تک۔ زہر مل چکا ہے، آپ کا 34 سال کا قیدی امام، 14 سال رقو کی حالت میں قید رہنے والا امام، زنجیروں میں قید امام، زہر ملا ہے اور زہر کلیجے کو کاٹ رہا ہے۔ آپ کا امام کبھی دائیں طرف تڑپتا ہے، کبھی بائیں طرف تڑپتا ہے۔ جب بائیں جانب جاتے ہیں تو زنجیر اس طرف کھینچتی ہے، جب دائیں جانب جاتے ہیں زنجیر اس طرف کھینچتی ہے۔ تیرا بادشاہ تڑپ نہیں پاتا۔ ملون آ کے کہتا ہے، ایک دستاویز سامنے رکھی، قلم سامنے رکھا، کہا اس پہ تحریر کر کہ ہم نے تجھے زہر نہیں دیا، ہم نے تجھے میرے بادشاہ جانتے ہیں آپ، یہ ملون خود بیان کرتا ہے، یہ خود بادشاہ پہ ظلم کرنے والا ملون، خدا لعنت کرے، یہ اس قراری۔ جانتے اس وقت امام کیا کہہ رہے تھے؟ جب ایسے قید خانے میں قید ہے، ان زنجیروں میں ہے، زہر مل چکا ہے، اور اس نے آ کے یہ کہا، جانتے ہیں آپ کا مولا موسیٰ کاظم کیا کہہ رہے تھے؟ بادشاہ اس وقت پکار کے کہہ رہے تھے، ہائے سید سجاد، آئے میرا دادا سجاد، آئے مولا سجاد۔ آپ جب اس نے وہاں بغداد میں موجود کچھ شیعوں سے اس بات کی روایت کی تھی نا کہ تمہارے امام جب میں گیا تھا تو یہ پکار رہے تھے، اپنے دادا سجاد کو پکار رہے تھے، علی ابن الحسین کو پکار رہے تھے، ان کی قید کو یاد کر رہے تھے۔ تو اسی طرح یہ بات مولا رضا بادشاہ تک پہنچی، شیعوں نے روتے ہوئے پوچھا، کہا مالک آپ ہی بتائیے کچھ، مالک پہ اتنا ظلم ہو رہا تھا، اور مالک مولا سید سجاد کو یاد کر رہے تھے، تو بادشاہ نے روتے ہوئے کہا بس چپ ہو جا، نہ خود رو نہ مجھے رلا، میں جانتا ہوں میرا بابا ایسا کیوں کہہ رہا تھا۔ کہا مولا کچھ ہمیں بھی تو بیان کرو نا۔ کہا میرا مولا اس لیے یاد کر رہا تھا کہ میرا بابا اکیلا زندان میں تھا اور سید سجاد کے ساتھ مائیں بہنیں زندان میں تھی، اپنے ہاتھوں سے 4 سال کی بہن کی قبر بناتا رہا۔ اللہ اللہ میرا مالک اس قبول عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ میرا بادشاہ، میرا مولا، جتنے بھی سامعین یہاں موجود تھے، جتنوں نے اس ذکر کو سنا، مالک ولایت علی کو، عزاداری حسین کو ان کی نسل میں جاری و ساری فرما۔ میرا مالک کبھی کسی لی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرنا۔ میرا بادشاہ تجھ سے مانگتے ہیں بس تو ہی عطا کر۔ میرا مولا بالخصوص جناب محترمہ
سیدہ ام رباع رضوی صاحبہ علیل، میرا مالک شافی ازلی مولا حسین، سرکار مولا موسیٰ کاظم مالک کی شہادت کا واسطہ، ان کی اس درد کا واسطہ میرا بادشاہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرا مولا، اے میرا مالک المنتقم، اے منتقم خون موسیٰ کاظم، اے میرا بادشاہ، اے میرا مولا، آج بھی موسیٰ کاظم کی زنجیریں آپ کو بلا رہی ہیں۔ میرا مالک آج بھی بغداد کے پل پہ رکھا جانے والا لاشا آپ کو بلاتا ہے، آج بھی وہ قیدی آپ کو بلاتا ہے، میرا بادشاہ جو شہید ہونے کے بعد بھی رہا نہ ہو سکا۔ میرا مالک، میرا مولا، تو اللہ کی مرضی والا ہے، جب بھی ظہور فرما ہم سب کو اپنی پاک فوج میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج آل محمد۔